مجھے بتا دیں لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت ساری کنفیوژن کلیئر کی تھی، اب کیا کنفیوژن ہے؟ اب ایران وقت کیا سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے آنے کی کنفرمیشن نہیں دے رہا، یا پھر یہ بھی کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے؟ کیونکہ IRGC نے کہا کہ ایران کی ملٹری لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کی انگلیاں ٹریگر پہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایران جس طریقے کی سفارتکاری کرتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ان آفیشلی جو میرے پاس تو اطلاع ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بالکل پاکستان آ رہا ہے، اور وہی کمپوزیشن ہوگی جو آخری مرتبہ تھی۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر انہیں لیڈ کریں گے، ان کے فارن منسٹر بھی شامل ہوں گے اور باقی جو ریلیونٹ لوگ ہیں، کیونکہ پہلے یہ کنفیوژن تھی کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ کی طرف سے JD وینس اس مرتبہ نہیں آ رہے، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ نہیں، JD وینس ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ اور اگر امریکہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو بیک چینل اس وقت چینلز ہیں، بیک چینل ٹاکس ہیں، اس میں جب ایران کی طرف سے گرین سگنل ملا ہوگا تو تبھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایران نے اگر ابھی تک آفیشلی طور پر اناؤنس نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آ نہیں رہے، وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ صرف آئی تھنک اس میں ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ حکمت عملی ہے، اور اس میں سیکیورٹی والا بھی فیکٹر ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کا یہ اور ظاہر ہے کہ وہ ان ٹاکس میں جا رہے ہیں، ایک حالت جنگ میں رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ، تو جو اپنی پبلک کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فرام اے پوزیشن آف ڈیفائنس اور فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس میں کوئی شرط رکھی گئی ہے نیول بلاکیڈ لفٹ کرنے کی، جیسے اس سے پہلے لبنان میں سیز فائر کی شرط رکھی گئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایران جو اگر دیکھیں جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کو جمعے کے روز ری اوپن کرنے کا ان کے فارن منسٹر نے اعلان کیا تھا، اور اس کے اگلے ہی روز پھر ایران نے فیصلہ کیا کہ ہم ری امپوز کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کیونکہ جو سیز فائر معاہدے کے تحت جو امریکہ نے نیول بلاکیڈ ہے اسے ریموو نہیں کیا اور وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ ہو بھی سکتا ہے۔ اور پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جب مذاکرات کرنے وہ اسلام آباد میں آئے تھے پہلے دور میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ لبنان کو شامل کیا جائے جو سیز فائر میں، اور پھر کچھ ایسٹس انفریز کرنے کی بات ہوئی تھی، کچھ پیشگی شرائط انہوں نے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان بھی آیا تھا۔ ایران کی ڈیلیگیشن نے امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹلی پاکستان کے ذریعے اور پھر براہ راست ان کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی۔ تو وائل پبلکلی یہ ممکن ہے کہ وہ یہی پوزیشن لیں کہ ہم تب تک ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی آ جائیں، مذاکرات نہیں کریں گے جب تک جو نیول بلاکیڈ ہے امریکہ وہ ختم نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں جو پرائیویٹلی اور ادروائز ملاقات بالکل ہوگی، کیونکہ جب پچھلا دور اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوا تھا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو اس ایک ہفتے کے دوران بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر دونوں اطراف نے اسلام آباد میں دوبارہ ملنے کا فیصلہ کیا ہے تو میری اسسمنٹ تو یہی ہے کہ ان 6-7 دنوں کے اندر بہت سا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو میں کم از کم جو ایران کی جو پبلک پوسچرنگ ہے، جو ان کے بیانات ہیں، ان کو اس طرح سے سیریس نہیں لوں گا۔ جو اسلام آباد کے اندر آ کے مذاکرات ہوں گے وہ میرے خیال میں ان کی ایک ایکچوئل پوزیشن ہوگی۔ کامران، میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ پرسیپشن بنتا گیا کہ ٹرمپ خود بھی آ سکتے ہیں، انہوں نے خود بھی اس انٹرسٹ کا اظہار کیا، لیکن اب جو وفد آ رہا ہے اس میں وہ خود شامل نہیں ہے۔ ان کے کہنے اور پھر یہ نہ ہونے کے درمیان جو ہوا، would you like to share that؟ دیکھیں، جو امریکی صدر ٹرمپ، میرا نہیں خیال کہ وہ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کا پلان ہے۔ مذاکرات تو ان کی مذاکراتی ٹیم ہی کرے گی، JD وینس کریں، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر، اور اگر یہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے ایران کے ساتھ یہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے اور یہ ایک معاہدے کی شکل اختیار کرتی ہے، تو امریکی صدر ٹرمپ صرف اس کی صورت میں آئیں گے جب ایک معاہدہ تیار ہوگا اور اس پر دستخط کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس امکان کو ابھی بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ اس میں صرف ایک کیچ ہے کہ میرے خیال میں بہت سے لوگ شاید جانتے بھی ہوں یا نہیں بھی جانتے ہوں کہ کیونکہ JD وینس اس وقت کی قیادت کر رہے ہیں، تو جو امریکہ کی سیکیورٹی پروٹوکول ہے کہ جب کسی بھی فورن وزٹ پہ امریکہ کا صدر اور وائس پریزیڈنٹ ایک ہی وقت پر وہاں پہ موجود نہیں، تو اگر جو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی معاہدہ ہوگا بھی یا انڈرسٹینڈنگ ہوگی بھی، تو اگر فارمل سائننگ سیریمنی ہوگی شاید وہ امیڈیٹلی نہ ہو، اگر ہونی بھی ہوگی تو اس کے لیے پہلے JD وینس جو ہیں ان کو پاکستان سے نکلنا ہوگا، امریکہ واپس جانا ہوگا، اور پھر ہی امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان آ کر کے وہ ڈیل سائن کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی پاسبلٹی بالکل موجود ہے، وہ اس لیے موجود ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اگر واقعی ڈیل ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کے بجائے جو بھی ایک اوبیسلی ایک تاریخی ایک وقت ہوگا، ایک تاریخ میں اسے لکھا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو لینے دیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ان کا پاکستان کا وزٹ ہے اسٹل آن پرووائڈیڈ کہ اگر ان مذاکرات میں بریک تھرو ہوتا ہے۔
آپ کی بات سے میں یہ بھی سمجھ پا رہی ہوں کہ کوئی تیسرا راؤنڈ بھی متوقع ہے، کیونکہ کریڈٹ ٹرمپ صاحب شیئر نہیں کرنا چاہیں گے اور معاہدے پہ خود ہی دستخط کرنا چاہیں گے۔ کامران یہ بھی بتائیں کہ جب پہلی دفعہ بات چیت ہوئی اور اب یہ دوسرا موقع ہے، تو کیا دوسرے موقع پہ بات چیت کرنا ان دونوں پارٹیز اور دونوں فریق کے لیے زیادہ آسان ہے، کمفرٹیبل ہے، یا پہلی دفعہ؟ اور اس دوران جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہم نے پس منظر میں آپ نے کیا وٹنس کیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور نیریٹو وائز تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو اسٹیپ فارورڈ ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب اسلام آباد میں وہ آئے تھے اور 6 ہفتوں کی جنگ تھی، ایک بہت زیادہ ٹینشن تھی، اور پھر ہائیسٹ لیول کے اوپر سنس 1979 یہ پہلی مرتبہ امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان اس طریقے سے انٹریکشن ہوا تھا۔ تو کم از کم یہ جو دوسرا دور ہوگا مذاکرات کا، تو اور 1 ہفتے کے بعد ہو رہا ہے، تو وہ والی ہیسیٹیشن یا وہ والے جو پہلے دور میں ایشوز تھے وہ تو نہیں ہوں گے۔ اور میرے خیال میں پہلا بھی جو دور ہوا وہ 21 گھنٹے کی طویل ایک نشست ہوئی، اس میں بہت سا گراؤنڈ ورک کور کیا گیا۔ تو جب اس مرتبہ مذاکرات ہوں گے اور پھر 21 گھنٹے کے وہ مذاکرات 6 دنوں میں جو بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب مذاکرات وہ کریں گے تو بہت سا گراؤنڈ ورک پہلے ہی پریپیئر ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو دوسرا دور ہے مذاکرات کا، اور میرے پاکستان کی تو خواہش یہی ہے کہ یہ صرف دوسرا دور نہ ہو بلکہ یہ حتمی اور فیصلہ کن دور۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیصلہ کن دور؟ میرا خیال میں بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ وہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ایران اور امریکہ دونوں کو دیکھیں، ان کی پبلک پوزیشن جو بھی ہو، دونوں نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں۔ ایران کی اگزامپل آپ لے لیں، بالکل 6 ہفتوں تک انہوں نے ریزسٹ کیا، ان کی جو گورنمنٹ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ دوبارہ جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ جنگ ہوگی تو شاید آج جو ان کے پاس ایک لیوریج ہے، جو آج ان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے، وہ ڈیل اس کو اس طرح سے نہ ملے۔ اینڈ سیکنڈلی اگر بغیر ڈیل کے یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی، پہلے سے زیادہ سخت ہوں گی۔ گلف کنٹریز کے ساتھ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے ظاہر ہے کہ ایک اسرائیل کے کہنے کے اوپر یہ اسٹیپ لیا تو صحیح، لیکن اس جنگ کو وہ کنکلوڈ کرنے میں ناکام رہے، وہ بھی اب نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس لیے خدشہ ہے کہ اگر دوبارہ ان کو جنگ میں جانا پڑتا ہے، مجبوراً ہی چلے جائیں، تو پھر حقیقی معنوں میں گلوبل ریسیشن کا خطرہ ہے، اور جب گلوبل ریسیشن کا خطرہ ہے تو پھر اس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو بیسڈ آن کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کو دوبارہ جنگ میں جانے میں کوئی انسینٹو نہیں ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ اگر دونوں جو اطراف ہیں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، اگر ان کے درمیان ایک جو اعتماد کی بہت بڑی کمی ہے، اگر ایک دوسرے کے اوپر کسی حد تک اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو سرٹنلی ڈیل از پاسبل۔ کامران، ویری پریسائزلی انریچڈ یورینیم کہاں کھڑی ہے اس دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس میں؟ دیکھیں انریچڈ یورینیم کا جہاں تک تعلق ہے، ایران اس سے پہلے بھی شاید اس کا اظہار کر چکا ہے کہ جو 60% ایک تو انریچڈ یورینیم آلریڈی ان کے پاس موجود ہے 400 یا 450 kg، اس کو کسی اور ملک کو دینے کے حوالے سے متعلق جو میری پاس معلومات ہے کہ شاید ان کے لیے کسی نان مسلم کنٹری کو، یعنی کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ امریکہ کو تو بالکل نہیں وہ دیں گے، رشیا نے یہ اسٹروک کیا تھا کہ وہ لے سکتے ہیں، لیکن ایران کا جو میری معلومات ہیں کہ ایران کسی نان مسلم کنٹری کو یہ انرچ یورینیم دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہارڈ سیل ہوگا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کسی مسلمان ملک کو اگر وہ لینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید وہ پاکستان کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا جو اپنا خیال ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ہم خود ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور ہمارے اپنے کنسرنز ہیں کہ اگر ہم یہ انرچ یورینیم جو ہے وہ لے لیتے ہیں جو 60% جس کو انرچ کیا جا چکا ہے، تو اننیسیسریلی ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر ایک اسکروٹنی وہ آئے گی، تو شاید اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک مڈل گراؤنڈ نکالنا ہے، بٹ اوور آل آئی تھنک براڈر ایشو جو ہے وہ اعتماد کا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔